بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے دن میں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ کے پی کے جہاں پہ پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے، انہوں نے بہت اچھے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے ایک وفادار ساتھی علی امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا وزیر اعلیٰ کے پی کے پختونخوا کا۔ اب علی امین گنڈاپور کی وجہ شہرت سارا پاکستان جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کی زبان، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا دوسروں پہ الزام تراشیاں کرنا اور تھوڑا سا بلو دی بیلٹ گفتگو کرنا ان کا وتیرہ ہے۔ اور وہ وہاں سے جو سیٹ جیتے ہیں اس میں ان طالبان کا بڑا رول ہے جو فیض عبید صاحب کے دور میں آباد کیے گئے، لیکن خان صاحب غالباً انہیں فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ اپنی پارٹی کے لیے سمجھتے ہیں کہ میرے وفادار ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ اگر گنڈاپور وہاں کے پرائم منسٹر، وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو یہ کیا میسج ہے جو 9 مئی کے ایک واضح ملزم ہیں جنہوں نے لیڈ کیا انسٹالیشن پہ حملہ کرنے والوں کو۔ اب یا تو یہ پھر اسٹیبلشمنٹ ان کے تھرو پی ٹی آئی کا جو اثر ہے کے پی کے میں اسے ختم کرنا چاہتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ اسے کوشش کرے گی کہ قبول نہ کیا جائے۔ کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیر افغان مروت اپوزیشن لیڈر بننا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے پریزیڈنٹ الوی کو اپروچ بھی کیا ہے۔ وہ دوسرے ایک بڑے تلخ مزاج کے اور غصیلے انسان ہیں جو مین ہینڈلنگ بھی کرنا جانتے ہیں اور میڈیا انہیں انوائٹ کرتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے۔ A little bit, avoid to call him on media. وہ جیسے کہتے ہیں نا جی، disgruntled element flew in the face of Avi. I believe کہ شیر افضل مروت اور علی امین گنڈاپور بالکل ایک ناپسندیدہ عناصر ہوں گے۔ ایک تجزیہ ہے۔ باقی اسٹیبلشمنٹ کیونکہ بڑا وسیع تجربہ رکھتی ہے ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کا، تو ہو سکتا ہے یہ ان کی پچ پہ کھیلیں اور بعد میں عمران صاحب کو بڑی مایوسی ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جی عمران صاحب کے جو آزاد امیدوار ہیں ان میں سے لوگ گریجولی ٹوٹ کر دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں۔ اب پنجاب کا فیصلہ تو ہو گیا اور مریم نواز کو نامزد کر دیا گیا۔ نواز شریف صاحب کیونکہ ایک بڑے اسٹیٹس مین ہیں، وہ اس طرح کی انٹرمنگلڈ اور اس طرح کی امیلگم والی حکومت کو نہ شاید چلا سکیں۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2/3 میجورٹی یا سمپل میجورٹی انہیں مل جائے گی، جو انہیں نہیں ملی یا نہیں دی گئی۔ پھر انہوں نے بہتر فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو پرپوز کیا ہے پنجاب کے لیے اور اپنے بھائی شہباز شریف کو پرپوز کیا ہے فیڈرل کے لیے، کیونکہ شہباز شریف بڑے شارپ ہیں، بڑی طاقتوں کو ملنے کی ان میں بڑی صلاحیت ہے اور وہ گھٹنوں کو ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب کی جو آفر آئی ہے نواز شریف کے لیے کہ جی آپ چھوڑیں اس حکومت کو اور آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے، یہ بڑا وائبل ڈیسیشن لگتا ہے مولانا فضل الرحمان کی ایڈوائس کہ نواز شریف صاحب بیک فٹ پہ چلے جائیں، بہتر ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر
اس مشکل حالات میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی حکومت سازی میں پارٹیسپیٹ نہیں ہو رہا سوائے نواز لیگ کے اور ایم کیو ایم کے۔ وہ بھی اپنی شرطیں رکھ رہے ہیں، 3 سے 5 وزارتیں مانگ رہے ہیں، 20-25 وزارتیں انہوں نے دینی ہیں نون لیگ کو بھی، اور آئی پی پی کو بھی دینی ہے، کیو لیگ کو بھی دینی ہے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا ایک یہ ایک ماحول بن جائے گا جس میں ایک انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر جو ایک وزڈم کے ساتھ فیصلہ کر سکے تو وہ مشکل نظر آتا ہے۔ اور یہ لوگ ڈیفینیٹلی کسی ایک پوائنٹ پہ 2 مہینے 4 مہینے کے بعد یہ پرابلم بنا سکتے ہیں شہباز شریف کے لیے۔ تو اب دیکھنا ہے جی کہ 29 فروری تک یا 1 مارچ تک جو حکومت سازی ہوتی ہے اس میں یہ کس طریقے سے اپنا بیہیو کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو حالات بن گئے ہیں، I believe کہ army has gone to be a cutting sorry figure for entire opposition including Maulana Fazlur Rahman, PTI اور ادر چھوٹی پارٹیاں BNP، اور دیکھیں نا بلوچستان میں پچھلے 5-4 روز سے 6-7 مقام پہ انہوں نے سڑکیں اور بلاکس کی ہوئی ہیں دھاندلی کی وجہ سے۔ تو یہ کچھ مس مینیج ہو گیا ہے پورا سسٹم۔ تو اب لیکن اور دوسری طرف پاکستان کے جو حالات ہیں، بلین آف ڈالرز آپ نے دینے ہیں، آپ نے 12-14-15 بلین ڈالر دینا ہے، $72 بلین کے قریب آپ نے اگلے سال 2 سال میں واپس کرنے ہیں، اور آپ کے پاس آج ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ بے شمار ڈپارٹمنٹس کو تنخواہیں تک نہیں دی جا رہی۔ اب تو حکومت کو شہباز شریف کو ایک چھوٹی کیبنٹ رکھنی ہوگی اور فالتو وزارتیں ختم کرنی ہوگی، اور اپنا لائف سٹائل وزراء کا، سیکرٹریز کا، بیوروکریسی کا، انہیں بہت اسے ایک ویسٹرن کنٹریز کے جو منسٹرز ہیں اپنا بیگ اٹھا کے جب وہ اسمبلی میں آتے ہیں ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ سادگی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ نظر آئے، اور ہمارے لوگ قوم کی خدمت کر سکیں، اپنے پیٹ نہ بھریں، اپنی عیاشیاں نہ کریں، اور بھارت کی طرح ایک قومی لباس پہنیں، شلوار قمیض پہنیں مناسب، بڑے قیمتی سوٹ، قیمتی گھڑیاں، قیمتی ٹائیاں۔ پھر وہ غریب عوام جو پسی ہوئی ہے غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، وہ بڑی پھر گو انٹو ویری ڈسٹربنگ ایٹماسفیئر۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب پرانے طرز سے اس ملک میں سیاست ہو سکے گی، مشکل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پنجاب سے کوئی آواز نہ اٹھے، بڑا صوبہ ہے، 12-13 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن اس الیکشن میں پنجاب سے بھی نوجوان اٹھے ہیں اور ایک سونامی کی شکل انہوں نے اختیار کی ہے۔ انہوں نے PTI کو ووٹ ڈالے ہیں، اور آج ہماری جو 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹر لسٹ ہے اس میں 65-70% ہمارے یہ نوجوان بچے بچیاں ہیں جن کو شعور بھی ہے، جن میں سینس آف رسپانسبلٹی بھی ہے، لیکن بہرحال وہ عمران خان کے ساتھ جو ایک کلٹ فالوئنگ ہے اس کا وہ شکار ضرور ہیں، اور انہوں نے غالباً اس کا ریاکشن کا مظاہرہ کر دیا 8 مئی کو، اور اب وہ 9 مئی کا ثانیہ جو ہے جسے اگر آرمی ثانیہ سمجھتی ہے تو اس کے کرداروں کو سزائیں نہ دینا، اور دوسرے کیسز میں عمران خان کو 1 ہفتے کے اندر 3-4 سزائیں دے دینا، یہ بھی PTI کے ووٹرز میں ایک غصے کی وجہ بنی،
اور آج تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یعنی کہ آرمی کو اپنے کاروبار بند کرنے چاہیے اور پولیٹیکل ایرینا میں ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ خیر کرے، آنے والا وقت پاکستان کو مشکلات سے نکالے، کوئی سینٹی پریویل کر جائے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے غریب آدمی کے جو حالات و واقعات ہیں، جس مشکل سے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی کوئی زیادہ رسی ہو جائے۔ جو کر جائے گا وہ اس کا نام سنہری روپ میں لکھا جائے گا، اور یہ جو کلٹ فالوئنگ ہے یہ تبھی ختم ہوگی جب عمران صاحب بھی اس میں بھی کچھ سینٹی پریویل ہونے کی ایک حب ہو، اور ان میں یہ ایک ذوق ہو اور ان کی خواہش ہو کہ بھی ملک کو سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنی ایروگنس پہ رہے، انہوں نے کہا جی ہم نے کسی سے شیک ہینڈ نہیں کرنا، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا جی ہم نے بھی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو پھر تو یہ پیپل پارٹی اور نواز لیگ کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ ملک کو چلا سکے۔ اب دیکھیں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اور ان اپارچونسٹ جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے پاکستان محفوظ رہے، اس صحیح کی عادت پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اللہ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔